اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب گلشن احباب در کیفیت سیر و سلوک اولی الالباب کے مضامین پر گفتگو جاری تھی۔ بیان ہوا نہایت ہی عمدہ انداز میں آیت اللہ صادق حسینی طاہرانی نے سیر و سلوک کے طالب افراد کے لیے ایسے رہنما اصول بیان کیے ہیں جن پر عمل کر کے انسان بہتر انداز میں اللہ کی طرف اپنے سفر کو جاری رکھ سکتا ہے۔ لہٰذا اس کتاب میں قبض اور بسط کی بحث کو نہایت ہی تفصیل کے ساتھ بیان کیا۔ قبض یعنی بندش اور بسط یعنی وسعت۔ انسان کی زندگی میں بسا اوقات بندش ایجاد ہوتی ہے اور بسا اوقات انسان وسعت میں مبتلا ہوتا ہے۔ اللہ کی نعمات، اللہ کی عنایات اس کے شامل حال ہوتی ہیں۔ لہٰذا انسان سالک کے لیے، انسان مؤمن کے لیے ان اسباب کو جاننا نہایت ضروری ہے تاکہ ان اسباب کی رہنمائی میں وہ اپنے سفر کو بہتر انداز میں اللہ کی طرف جاری رکھ سکے۔ وہ عوامل، وہ اسباب جو انسان کی زندگی میں بندش ایجاد کرتے ہیں، کل بھی دو سبب بیان کیے آپ کی خدمت میں کہ انسان اگر کسی دوست کو، کسی عزیز کو، کسی رشتہ دار کو تکلیف پہنچاتا ہے، اس کا دل دکھاتا ہے تو یہ اس کے لیے بندش ایجاد کرے گا، ولو انسان حق پر ہی کیوں نہ ہو۔ اگر انسان ناحق پر ہے تو یہ تو بدرجہ اولا بندش کا سبب بنے گا، لیکن اگر انسان حق پر ہے لیکن اس نے ایسے انداز میں ایک حق بات کو بیان کیا ہے کہ اس کا عزیز، اس کا دوست، اس کا رشتہ دار افسردہ ہو گیا ہے، اس کو تکلیف پہنچی ہے اس انداز میں بیان کرنے سے، تو یہ بھی انسان کے لیے بندش کا باعث ہے۔ اور دوسرا اہم عامل گناہ ہے۔ بیان ہوا نامحرم کو دیکھنا، نامحرم کی آواز کو شہوت کے نظر سے، شہوت کی خاطر سماعت کرنا، ظلم کرنا، کسی کو مارنا، پیٹنا، اس کے علاوہ انواع و اقسام کے جو گناہ ہیں یہ انسان کے لیے بندش ایجاد کرتے ہیں۔ اور آج جو نہایت اہم عامل آپ کی خدمت میں بیان کرنا ہے وہ ہے وسواس۔ اگر ایک انسان وسواس میں مبتلا ہے، وسواسی انسان ہے، تو ایسے انسان کی زندگی میں بھی بندش ایجاد ہو جائے گی۔ خود یہ وسواس ایک بندش کا سبب ہے کہ انسان اللہ کی طرف سلوک نہیں کر سکتا، اللہ کی طرف سفر نہیں کر سکتا، اللہ کی طرف بلندیاں اختیار نہیں کر سکتا، معرفت کے عالی مدارج کو طے نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ چونکہ یہ وسواس میں مبتلا انسان ہمیشہ بندش میں مبتلا ہوگا، اور اس کی بندش کا خاتمہ صرف اور صرف وسواس کے خاتمے سے ہی ممکن ہے۔ یعنی اگر یہ وسواس کو ختم کرے تب اس کی زندگی سے بندش کا خاتمہ ہو سکتا ہے، اور اگر یہ وسواس کو ختم نہیں کرتا، آہستہ آہستہ اپنے عمل میں وسواس میں شدت لاتا ہے، تو اس کا عمل نادرست ہے۔ مرحوم آیت اللہ سید محمد حسین حسینی طاہرانی رحمۃ اللہ علیہ اپنے استاد، اپنے سلوکی استاد آیت اللہ انصاری حمدانی سے اس بات کو نقل کیا کرتے تھے کہ جن افراد میں وسواس ہو اور وہ وسواس میں مبتلا وسواسی انسان ہوں، اور وہ اس وسواس کے ساتھ اگر کوئی عمل انجام دیتے ہیں تو وہ عمل باطل ہے، نادرست ہے۔ لہٰذا وسواسی انسان اگر نماز پڑھتا ہے تو اس کی نماز باطل ہے، یہ وسواسی انسان اگر وضو کرتا ہے تو وضو باطل ہے، غسل کرتا ہے تو غسل باطل ہے، کیونکہ اس کا عمل شیطان ہے۔ یہ شیطان کے بہکاوے میں آ کر اعمال کو انجام دے رہا ہے، شیطان کے حکم پر اور شیطان کی اطاعت میں اعمال کو انجام دے رہا ہے، یہ اللہ کی اطاعت نہیں کر رہا۔ نہ اس نے وضو اللہ کے حکم پر انجام دیا ہے، نہ اس نے نماز اللہ کے حکم پر پڑھی ہے، اور نہ ہی اس نے غسل اللہ کے حکم پر کیا ہے، بلکہ یہ تمام اعمال شیطان کی اطاعت میں، شیطان کے حکم پر انجام دے رہا ہے۔ مثلا ایک مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق ایک مرتبہ دائیں ہاتھ پر پانی ڈالنا واجب ہے، دوسری مرتبہ مستحب ہے، لیکن یہ تیسری دفعہ، چوتھی دفعہ، پانچویں دفعہ، چھٹی دفعہ پانی کو ڈال رہا ہے وسواس کی خاطر۔ لہٰذا یہ تیسری دفعہ، چوتھی دفعہ، پانچویں دفعہ، چھٹی دفعہ جو یہ ڈال رہا ہے،
یہ اللہ کی اطاعت میں نہیں ڈال رہا بلکہ شیطان کی اطاعت میں ڈال رہا ہے۔ مرحوم کلینی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کافی جلد نمبر 1 ہے، صفحہ نمبر 12 ہے، حدیث نمبر 10 کے تحت حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کو نقل کیا ہے۔ عبداللہ بن سنان راوی ہیں اور وہ اس روایت کو نقل کرتے ہیں، ارشاد کرتے ہیں ذکرت لابی عبداللہ علیہ السلام رجل مبتلا بالوضوء والصلاۃ۔ یہ عبداللہ بن سنان کہتے ہیں میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک ایسے شخص کا ذکر کیا جو وضو اور نماز کے معاملات میں مبتلا تھا، وقلت، اور میں نے کہا هو رجل عاقل، یعنی وہ بہت زیادہ وضو کے معاملات میں جو ہے وہ دقت کرتا تھا یا نماز کے معاملات میں دقت کرتا تھا، تو میں یہ سمجھا کہ شاید دقت کرنا عقل کا تقاضا ہے۔ عبداللہ بن سنان کہہ رہے ہیں کہ میں سمجھا شاید یہ عقل کا تقاضا ہے، وَهُوَ رَجُلٌ عَاقِلٌ، یہ ایک عاقل انسان ہے۔ فقال ابو عبداللہ علیہ السلام، امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ایُّ عقل لہ وَهُوَ یُطیع الشیطان، یہ کون سی عقل ہے، یہ تو شیطان کا پیروکار ہے اور تم اسے عاقل کہہ رہے ہو۔ اچانک عبداللہ بن سنان متعجب ہوتا ہے کہ حضرت کیا کہہ رہے ہیں۔ فقلت لہ، تو عبداللہ کہتے ہیں کہ میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا وکیف یطیع الشیطان یا ابن رسول اللہ، اے رسول خدا کے فرزند، وہ کیسے شیطان کی اطاعت کر رہا ہے، وہ تو نہایت ہی دقت کے ساتھ وضو کو انجام دے رہا ہے، نہایت ہی دقت کے ساتھ نماز کو ادا کر رہا ہے، یہ کیسے شیطان کا پیروکار ہے۔ فقال، تو حضرت فرماتے ہیں سلہ، تم خود اس سے سوال کر لو، ھذا الذی یأتیہ من ای شیء ہوا، وہ یہ جو عمل انجام دے رہا ہے یہ کس وجہ سے انجام دے رہا ہے۔ فإنہ یقول لک من عمل الشیطان، تو یقیناً وہ تمہیں کہے گا کہ یہ جو میں عمل انجام دے رہا ہوں یہ عمل شیطان ہے، یعنی شیطان کی اطاعت میں ہے۔ کیوں؟ چونکہ فہو یعلم، یہاں مرحوم مجلسی رحمۃ اللہ علیہ تشریح کرتے ہیں کہ وہو یعلم، در واقع یہ انسان جانتا ہے کہ ان الوسوسہ من عمل الشیطان، کہ وسوسہ جو ہے وہ شیطان کا عمل ہے۔ کیوں؟ چونکہ خداوند متعال نے قرآن مجید میں ارشاد فرما دیا ہے من شر الوسواس الخناس، میں خناس کے وسواس کی پناہ مانگتا ہوں جو مجھے وہ وسواس کرتا ہے، الذی یوسوس فی صدور الناس، جو لوگوں کے دلوں میں وسواس ڈالتا ہے، میں اس خناس کے شر کی پناہ خداوند متعال کی بارگاہ میں مانگتا ہوں۔ وَلَكِنَّهُ لَا يَتَمَكَّنُ مِن طَرْدِهِ، لیکن یہ شیطان کو دفع کرنے کی طاقت نہیں رکھتا۔ کیوں طاقت نہیں رکھتا؟ حین العمل، چونکہ یہ ابھی عمل انجام دے رہا ہے اور اس عمل میں یہ در حقیقت شیطان کا پیروکار ہو چکا ہے۔ بس یہ جس شخص کو تم عاقل کہہ رہے ہو کہ یہ بہت ہی دقت کر رہا ہے، یعنی تیسری دفعہ، چوتھی دفعہ، پانچویں دفعہ پانی ڈال رہا ہے، یہ در واقع عاقل نہیں ہے بلکہ یہ شیطان کا پیروکار ہے۔ اب جب یہ شیطان کا پیروکار ہے تو یہ وسواسی انسان ہے، اور وسواسی انسان کا عمل اللہ قبول نہیں کرتا، اور چونکہ عمل قبول نہیں ہو رہا لہٰذا یہ اللہ کی طرف صعود نہیں کرے گا، بلندیوں تک نہیں پہنچے گا، اعلیٰ مدارج طے نہیں کرے گا۔ اب آیت اللہ تہرانی یہاں ایک واقعہ اپنی آپ بیتی بیان کر رہے ہیں۔ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں زمانے قدیم میں جس مدرسے میں زیر تعلیم تھا، اس مدرسے میں ایک بہت بڑا پانی کا حوض تھا۔ قدیم میں ایران میں یہ رسم تھی کہ وہ اپنے صحن کے اندر پانی کے حوض بنایا کرتے ہیں، جس میں اطراف میں لوگ آ کر بیٹھتے ہیں اور اس پانی سے وضو کیا کرتے ہیں، یا بس اوقات گرمیوں کے موسم میں اس میں پھل فروٹ ڈال دیا جاتا ہے تاکہ وہ ٹھنڈا ہو جائے، تربوز ڈال دیا جاتا ہے، خربوزہ ڈال دیا جاتا ہے، اور جب ضرورت ہو تو نکال لیا کرتے ہیں۔ تو یہ اس قسم کی ایران میں قدیم میں جن کے گھر بڑے ہوتے تھے رسم ہوا کرتی تھی، اور مدارس علمیہ میں بھی ایسے ہی حوض بنائے جاتے تھے۔ اگر حرمہائے مطہر میں آپ دیکھیں زمانے قدیم میں تو ایسے حوض بنائے جاتے تھے اور اطراف میں لوگ بیٹھ کر اس کے وضو کیا کرتے تھے، جبکہ آج جو جدید طرز کے وضو خانے بن چکے ہیں تو ان کے بننے کے بعد یہ جو حوض کا سسٹم ہے حرمہائے مطہر سے، سیما امام علی ابن موسیٰ رضا کے حرم سے، یہ ختم کر دیا گیا ہے۔ البتہ حضرت معصومہ کے حرم میں جائیں تو وہاں ابھی آپ کو حوض دکھائی دیں گے، منتہا ان میں پانی نہیں ہوتا، اطراف میں وہ ٹوٹیاں لگی ہوئی ہیں جن سے انسان وضو کرتا ہے۔
تو آیت اللہ طہرانی کہتے ہیں کہ ہمارے مدرسے کے صحن میں حوض موجود تھا، پانی سے بھرا ہوا، لیکن سردیوں کے موسم میں رات کو جب سردی کی شدت ہوتی ہے تو یہ حوض کا پانی مکمل برف میں تبدیل ہو جاتا تھا۔ تو آیت اللہ طہرانی کہتے ہیں کہ ایسے میں ایک طالب علم صبح نماز فجر سے پہلے بیدار ہوتا اور اس حوض کے قریب آتا، اس حوض کی برف کو اپنے ہاتھوں سے توڑتا اور پھر اس میں سے پانی نکال کر اپنے ہاتھوں کو دھوتا، اور اس قدر یہ وسواس میں مبتلا تھا، بار بار اپنے ہاتھوں کو دھوتا، بار بار اپنے ہاتھوں کو دھوتا اور پانی کے اندر اپنی انگلیوں کو ڈبو کر جو ہے وہ سختی سے ان کو دباتا، اچھی طرح سے ان کو مسلتا اور ان کو صاف کرنے کی کوشش کرتا کہ جیسے معلوم نہیں اس کی انگلیوں کو کیا ہو گیا ہے۔ تو میں آیت اللہ طہرانی کہتے ہیں کہ اس کے پاس گیا، میں نے اس سے کہا کہ آغا آپ یہ کیا کر رہے ہیں، کیوں اس قدر اپنے ہاتھوں کو دھو رہے ہیں؟ تو وہ آگے سے جواب دیتا کہ میرے ہاتھوں پر چکناہٹ ہے، اور چکناہٹ در واقع وضو کی راہ میں رکاوٹ ہے، لہٰذا میں اس چکناہٹ کو برطرف کر رہا ہوں، صاف کر رہا ہوں تاکہ وضو کر سکوں۔ اور آیت اللہ طہرانی کہتے ہیں کہ وہ اس عمل کو اس قدر جاری رکھتا کہ شاید 1 گھنٹہ یا 1 گھنٹے سے بھی زائد وقت وہ اپنے ہاتھوں کو ہی دھوتا رہتا، اور پھر جب سورج نکلنے کا وقت قریب ہو جاتا تو پھر یہ اب ایک وضو کو انجام دیتا، چونکہ اگر وضو انجام نہیں دے گا تو نماز میں مشکل ہو جائے گی، نماز قضا ہو جائے گی، لہٰذا یہ کسی نہ کسی انداز میں پھر اپنے وضو کو آخری وقت کے قریب مکمل کرتا اور نماز پڑھتا، اور نماز بھی اس کی اسی طرح سے مبالغہ آمیز ہوتی، اس میں بھی اسی طرح سے یہ الفاظ کا تکرار کرتا۔ ہم نے خود ایسے افراد کو مشاہدہ کیا ہے کہ جب وہ نماز پڑھتے ہیں تو بسم اللہ کا بار بار تکرار کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بار بار الفاظ کو تکرار کرتے ہیں، ایک ایک کلمے کا بسم اللہ اس طرح کے تکرار کرتے ہیں، یعنی ان کو یقین ہی نہیں ہوتا کہ انہوں نے بسم اللہ کو درست انجام دیا۔ پھر بعد میں اسی طرح سے الحمدللہ اور اسی طرح سے تمام کلمات جو اس کے اندر حمد میں ہے یا دوسری صورتوں کے اندر جو کلمات انجام دینے ہیں، یا حتیٰ اذکار رکوع، اذکار سجود، انہیں بار بار تکرار کرتے ہیں، بار بار تکرار کرتے ہیں، حتیٰ الفاظ کو تھوڑا زیادہ مخارج کے ساتھ، کم مخارج کے ساتھ انہیں انجام دیتے ہیں تاکہ یقین حاصل ہو جائے کہ انہیں جو لفظ ادا کرنا تھا وہ درست ادا کر دیا ہے، لیکن پھر بھی اس کے باوجود انہیں یقین نہیں ہوتا ہے اور وہ بالآخر اپنا ایک وظیفہ ادا کرنے کی خاطر آگے نکل جاتے ہیں۔ تو آیت اللہ طہرانی کہتے ہیں کہ یہ اس طرح سے 1 گھنٹہ جو ہے وہ اپنا ہاتھ دھوتا، اور آیت اللہ کہہ رہے ہیں کہ میں مبالغہ نہیں کر رہا ہوں، اس قدر یہ پانی جو ہے وہ اپنے ہاتھوں پر ڈالتا اور پھر اپنے ہاتھوں کے بعد اپنے چہرے پر اس قدر بار بار پانی ڈالتا، بار بار پانی ڈالتا کہ اس کا چہرہ بالکل سرخ ہو جاتا، ایسے جیسے کسی انسان نے اپنے چہرے کو فرائی پان پر رکھ کر آگ پر رکھ دیا ہو اور اس سے اس کا چہرہ جو ہے وہ سرخ ہو جائے، تو عین اسی طرح سے اس شخص کا چہرہ جو ہے وہ سرخ ہو جاتا تھا، اور پھر یہ جو ہے وہ کسی طرح سے اپنا وضو مکمل کر کے نماز کے پاس آتا تھا، نماز پڑھتا تھا، اور نماز بھی اسی کیفیت پر مشتمل ہوتی تھی۔ تو کیا یہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین ہے؟ کیا رسول خدا نے یہ تعلیم دیا ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کا یہ حصہ نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ چونکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت نقل ہے، اکثر فقہاء اس پر فتویٰ دیتے ہیں اور اسی روایت پر عمل بھی کیا جاتا ہے۔ کتاب ہے من لا یحضرہ الفقیہ، مرحوم شیخ صدوق، جلد نمبر 1 ہے، صفحہ نمبر 34 اور صفحہ نمبر 35 پر یہ روایت موجود ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الوضوء مد والغسل صاع، یعنی اگر کوئی انسان وضو کرنا چاہتا ہے اور وضو کے مکمل مستحبات کے ساتھ ایک مکمل وضو کرنا چاہتا ہے تو جو پانی اس وضو کے لیے استعمال ہوگا وہ مدن، ایک مد ہے۔ یہ مد در واقع ایک پیمانہ ہے، فقہی اعتبار سے اسے کہتے ہیں 750 گرام پانی ایک مد کے اندر آتا ہے۔ تو اگر کسی انسان نے تمام مستحبات کے ساتھ وضو کرنا ہے تو 750 گرام پانی کے ساتھ وہ وضو کرے گا، اگر اس سے زیادہ پانی استعمال کرے گا تو وہ اسراف کے حکم میں آئے گا۔ اور اسی طرح سے والغسل صاع، صاع بھی ایک پیمانے کا نام ہے، اگر انسان نے غسل کرنا ہے تو 1 صاع کے ساتھ یعنی 3 کلو گرام پانی لے کر اس کے ساتھ وہ وضو کرے گا، اگر اس سے زائد اس نے پانی استعمال کیا تو وہ اسراف ہوگا۔ پھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں وَسَيَأْتِي أَقْوَامٌ بَعْدِي
سیستقلون ذالک، ان قریب میرے بعد ایسی قوم آئے گی جس کے لیے وضو اور غسل کی یہ مقدار کم ہوگی، یعنی وہ 750 گرام پانی پر وضو نہیں کر سکیں گے، وہ ایک سا کے اوپر غسل نہیں کر سکیں گے۔ فَأُولَئِكَ عَلَى خِلَافِ سُنَّتِي، یہ لوگ میری سنت کے پیروکار نہیں ہوں گے بلکہ میری سنت کے خلاف عمل کرنے والے ہوں گے۔ وَالثَّابِتُ عَلَى سُنَّتِي مَعِي فِي خَطِيرَةِ الْقُدْسِ، اور جو میری سنت کا پائیدار ہوگا، میری سنت پر عمل کرنے کا پابند ہوگا، وہ بہشت میں قدس میں میرے ساتھ ہوگا۔ اب یہاں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس روایت میں وضو اور غسل کے لیے پانی کی جو بلند ترین مقدار ہے وہ بیان کر دی گئی ہے کہ 750 گرام وضو کے لیے، اور غسل کے لیے جو بیان کیا ہے وہ 3 کلو ہے، اور اگر اس سے کم پر انجام دے تو یقینی بات ہے کہ اس سے کم پر وضو اور غسل ہو جاتا ہے۔ مرحوم آیت اللہ تہرانی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ 750 گرام پانی پر انسان ایک مکمل وضو کر سکتا ہے، لیکن اس سے کم پانی پر بھی وضو ہو سکتا ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ جو ہے وہ انسان 750 گرام ہی پانی استعمال کرے، بلکہ ایک آدھا گلاس اس سے بھی پانی سے انسان وضو کر سکتا ہے۔ مثلا یہ جو آج ڈسپوزیبل ایک چھوٹے سے کپ ملتے ہیں پانی کے لیے، جو بطور معمول حرمہائے مطہر میں آپ زیارت کے لیے تشریف لے جائیں تو آپ کو وہاں پر دکھائی دیں گے، یا انواع اقسام کی جو پانی کی سبیلیں لگتی ہیں وہاں چھوٹے پانی کے ڈسپوزیبل گلاس موجود ہوتے ہیں، چھوٹے گلاس، اس میں پانی موجود ہوتا ہے پلاسٹک کے، تو اس چھوٹے سے کپ سے بھی انسان وضو کر سکتا ہے۔ اس میں درواقع 3 چلو پانی ہوتا ہے، یعنی اس کے اندر انسان پانی کو اس کپ سے اگر ہاتھ میں ڈالے تو 1 چلو سے انسان اپنا چہرہ دھوئے، دوسرے چلو پانی سے انسان اپنے دائیں بازو کو دھوئے، اور تیسرے چلو پانی سے انسان اپنے بائیں بازو کو دھوئے، اور اس طرح سے اس کا وضو مکمل ہو جاتا ہے۔ اور یہ وضو واجب ہے، اس میں اس نے مستحبات کو انجام نہیں دیا، اور اس وضو پر بھی انسان نماز پڑھ سکتا ہے، ادا کر سکتا ہے۔ اور ہم نے کئی لوگوں کو اس طرح سے وضو کرتے ہوئے مشاہدہ کیا ہے، خود ہم نے بھی عملی طور پر کئی مرتبہ اس طرح سے تجربہ کیا ہے کہ اس طرح سے وضو ہو جاتا ہے۔ ابھی ہم سفر 40 پر جب عراق گئے تھے تو حضرت سید الشہداء علیہ آلاف و تحیت و ثنا کے حرم مطہر میں فجر کی نماز کے لیے جب ہم بیٹھے تھے کہ نماز جماعت شروع ہو، تو وہاں میں نے مشاہدہ کیا کہ ایک نوجوان اسی طرح سے ڈسپوزیبل گلاس پانی کا بھرا ہوا اپنے پاس لے کر بیٹھا، جیسے ہی اذان فجر ہوئی اور نماز کے لیے جیسے ہی وقت قریب ہوا، اس نے اس پانی سے وہیں بیٹھے بیٹھے وضو کیا، یعنی اپنے ہی کپڑوں پر پانی جو ہے نا وہ اس نے گرایا، اپنے ہاتھ پر پانی ڈالا تو چہرے پر ڈالا، تو جو اضافی پانی ہے وہ ظاہر ہے لباس پر اور کپڑوں پر ہی گرے گا، تو فرش پر پانی نہیں گرنے دیا، اور اسی ایک ڈسپوزیبل گلاس میں موجود جو 3 چلو پانی تھا، 3 مٹھ پانی تھا، اس سے اس نے اپنا وضو مکمل کیا اور نماز فجر کو جماعت کے ساتھ ادا کیا۔ ایسا ممکن ہے، کوئی اس میں حرج نہیں ہے، انسان ایسا کر سکتا ہے۔ لہٰذا انسان کو اگر مستحب پانی کے ساتھ عمل کرنا ہے، یعنی تمام مستحبات پر بھی عمل کرنا ہے، تو 750 گرام پانی سے زائد پانی نہیں ہونا چاہیے۔ اگر اس سے زیادہ پانی انسان استعمال کرے گا تو یہ اسراف ہے، گناہ ہے، حرام ہے، درست نہیں ہے۔ لہٰذا ہمارے قدیم علماء کی یہی روش ہوا کرتی تھی کہ وہ قلیل پانی کے ساتھ وضو کیا کرتے تھے۔ ہماری دعا ہے کہ خداوند متعال ہمیں وسواس سے نجات عطا فرمائے۔ یہ موضوع ابھی جاری ہے اور انشاءاللہ اس کی تفصیل آئندہ درسوں میں بیان کریں گے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔